کہتے ہیں انسان کے ہاتھوں کا ذائقہ صرف مسالوں سے نہیں، اس کی نیت سے پیدا ہوتا ہے۔ جو کھانا نیت سے پکتا ہے وہ پورے گھر کا رنگ بدل دیتا ہے۔ اس سرد صبح رسوئی ایک امتحان بن چکی تھی۔ نئی بہو کے ہاتھوں میں صرف کھانا نہیں، گھر کی عزت بھی تھی۔ ایک ذرا سی کمی سب کچھ جلا سکتی تھی۔ سردیوں کی وہ پہلی صبح تھی۔ گاؤں کوہرے کی موتی چادر اوڑھے گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ دور دور سے چولہوں کا دھواں اٹھ رہا تھا۔ ہوا میں تیز ٹھنڈک تھی اور پرندوں کی ہلکی سی آواز تھی، مگر زینب کے لیے یہ صبح تھوڑی امید اور تھوڑی گھبراہٹ لے کر آئی۔ اس کی شادی کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے اور آج پہلی بار اسے اپنے بڑے روایتی سسرال کی رسوئی سنبھالنی تھی۔ زینب دھیرے سے اندھیری سی رسوئی میں داخل ہوئی۔ وہاں اس کی ساس راشدہ بیگم سخت چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ بہو، انہوں نے تیز لہجے میں کہا، آج دوپہر کو ساگ اور مکی کی روٹی بنے گی۔ ہمارے گھر میں کھانا صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں، عزت کے لیے بنتا ہے۔ ذرا سی کمی ہوئی تو بڑے مالک کا غصہ تم جانتی ہو۔ زینب نے سر جھکا کر کہا، جی امی، میں پوری کوشش کروں گی۔ زینب نے ٹوکری اٹھائی اور باہر نل کے پاس جا کر تازہ ساگ دھونا شروع کیا۔ پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ ہاتھوں میں چبھن سی محسوس ہوئی۔ جیسے جیسے وہ ساگ کو پانی میں ڈبو کر دھوتی گئی، اس کے ہاتھ دھیرے دھیرے سن ہوتے چلے گئے۔ انگلیاں جمسی رہی تھیں پر وہ رکی نہیں۔ ہر پتا صاف کرتے ہوئے اس کے لبوں پر بس ایک ہی دعا تھی، یا اللہ، میری نیت کو کمزور نہ ہونے دینا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے گیلے ہاتھوں سے ٹکرا رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، پر زینب نے ساگ دوبارہ پھر تیسری بار پانی سے صاف کیا۔ مٹی کا چولہا جلانا اس کے لیے آسان نہ تھا۔ گیلی لکڑیوں کا دھواں اس کی آنکھوں کو جلانے لگا اور رسوئی دھوئیں سے بھر گئی۔ تبھی دروازے پر اس کی نندیں فرح اور ندا دھیمی ہنسی کے ساتھ نظر آئی۔ ہاتھوں کا رنگ دیکھو، فرح بولی، لگتا ہے ساگ کے ساتھ خود بھی جم گئی۔ ندا ہنس کر بولی، ابھی تو روٹی باقی ہے، دیکھتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے۔ زینب نے کچھ نہیں کہا، بس اپنے دل میں کہا، امی کہتی تھی کھانا پیٹ کے لیے نہیں، رشتوں کے لیے ہوتا ہے۔ اب باری تھی مکے کی روٹی کی۔ زینب نے برتن اٹھایا اور مکی کا آٹا ڈال کر دھیرے دھیرے گوندنا شروع کیا۔ ٹھنڈے پانی سے جب اس نے آٹا گوندھا تو سن پڑے ہاتھوں میں پھر سے جان ڈالنے کی کوشش کی۔ مکی کا آٹا سخت ہوتا ہے، اسے سنبھالنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کی ہتھیلیوں میں درد تھا، کلاہیوں میں جلن، پر پھر بھی وہ رکی نہیں۔ ہر تھپکی کے ساتھ وہ دل ہی دل میں دعا کرتی رہی، یا اللہ، اس آٹے میں میری محنت قبول کر لینا۔ دھیرے دھیرے آٹا نرم ہوتا گیا، جیسے اس کے صبر کا امتحان خود پگھل رہا ہو۔ ہانڈی میں ساگ ابلنے لگا۔ زینب ہر چمچ چلاتے وقت صرف مسالے نہیں، اپنا صبر، اپنی نیکی اور اپنی محبت اس میں گھول رہی تھی۔ پورے گھر میں ایک الگ ہی خوشبو پھیل گئی۔ وہ خوشبو ساگ کی کم اور نیت کی زیادہ تھی۔ دسترخوان سج چکا تھا، خاموشی چھا گئی۔ بڑے مالک نے پہلا نوالا اٹھایا، ایک لمحہ رک کر کھایا، پھر آنکھیں بند کر لی۔ سبحان اللہ، انہوں نے کہا، اس ساگ میں میری ماں کے ہاتھوں کی خوشبو ہے۔ راشدہ بیگم کا دل پگھل گیا۔ زینب بیٹی، تم نے آج اس گھر کی ٹھنڈک کو اپنی محبت سے گرم کر دیا۔ وہ اپنی شال زینب کے کاندھوں پر رکھ دیتی ہے۔ رات کو فرح اور ندا شرمندہ ہو کر زینب کے پاس آئی۔ بھابھی، کیا آپ ہمیں بھی ایسا کھانا بنانا سکھائیں گی جس میں صرف مسالے نہیں، سکون ہو؟ زینب مسکرائی، کل صبح سے ہم ساتھ مل کر رسوئی سنبھالیں گے۔ اس رات زینب نے سمجھایا، رسوئی میں برکت ہاتھوں سے نہیں، نیت سے اترتی ہے، اور جہاں نیت صاف ہو وہاں گھر کبھی ٹھنڈا نہیں ہوتا۔